محسوس ہو رہا تھا۔ اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ وہ شخص حبیب نجار تھا۔ سورہ یاسین آیت 20 میں ہے، اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا۔ وہ شہر کے دور کنارے پر کاروبار کرتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ عذاب بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ وہاں سے دوڑتا ہوا ان لوگوں تک پہنچا۔ سورہ یاسین آیت 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ مطلب یہ کہ رسول تو تمہیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، کسی برائی کا حکم تو نہیں دیتے۔ ان کا اخلاق بھی عظیم ہے، یہ تم سے کسی اجرت کا سوال بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس نے جو کہا آیت 22 اور 23 میں مذکور ہے، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں؟ یہ جھوٹے معبود تو مجھے بچانے یا چھڑوانے کی ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی طرح کی تکلیف پہنچانا چاہیں تو یہ میرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ سورہ یاسین آیت 24 اور 25 میں آتا ہے، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں، میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ یہ باتیں سن کر قوم کے لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اچھا کیا تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ غصے میں اس پر پل پڑے اور نیچے زمین پر پٹخ دیا۔ لوگ اسے مارنے پیٹنے، اس کے اوپر چڑھ کر کودنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگے، یہاں تک کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ بالآخر انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ سورہ یاسین آیت 26 میں ہے، قیل ادخل الجنہ، ارشاد ہوا جا جنت میں داخل ہو جا، یعنی اس سے فوراً ہی یہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ وہ شہید ہوا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کو بہت مختصر بیان کیا، پوری تفصیل بیان نہیں کی کہ انہوں نے اسے پکڑا، مارا، پھر شہید کیا، اور اس کے بعد اس کے لیے حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا، اور یہ بالکل واضح بات ہے۔ وہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا، اور جو ہی وہ جنت میں داخل ہوا کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔ بس شہید ہوتے ہی سب گناہ ختم ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں شہادت سے بڑھ کر